الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ الف لام میم۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہے اور متصابات میں سے ہے۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ قاضی بیازوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انور التنزیل میں صورتوں کی ابتدائی یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایت خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اور ممکن ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہے، اور یہ ایسے اسرارموز ہے جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ امام حفاظی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نسخوں میں نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مقصور پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معاذ و مکرم فرمایا، یعنی مقاطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہے جن کے ادراک سے علماء عاجز ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہے، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہے، تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء اکرام کو ہے۔ انہیں اس بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا، اور گواہ اور ہرن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے آبا و اجداد یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحیح سے ثابت ہے، بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درد کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروفوں کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے
کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل کتاب کی طرح ہوگا۔ یہ بات یہی محمل ہے اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھنا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا معنی نہیں جانتے ہیں، اور اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہے، اور ہم جیسوں کا ان کی مرادنا جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی رمی کرنا، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا، رمل اور استبار وغیرہ، اور ان جیسے احکام میں اطاعت کرنا سر تسلیم خم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسا کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک